محاسن کلام غالب عبد الرحمن بجنوری، بلند خوانی محمد خلیل الرحمن۔ نمبر 8۔ اقبال نے مرزا غالب کی شان میں کہا ہے، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے مرغ تصور کی رسائی تا کجا۔ کتاب قدرت ایک کتاب ہے، ایک تاریک کتاب ہے جس کے اوراق پر سوائے شعرا کے کوئی روشنی نہیں ڈال سکتا۔ اس ضیاء میں ہر شے ایک نئی صورت اور کیفیت میں مشاہدہ ہوتی ہے، لیکن روشنی شعشعِ برق کی مثال دم زدن میں غائب ہو جاتی ہے اور پھر وہی ظلمت چھا جاتی ہے۔ اس روشنی میں ہر رگ سنگ میں خون شہیداں اور شرار سنگ میں جلوہ یزداں نظر آتا ہے۔ یہ کوئی شاعرانہ دروغ یا فریب نظر نہیں، بلکہ مشاہدہ حقیقت ہے۔ جب شعراء گرد و پیش کے مناظر اور واقعات کو دور از کار اور فوق الفطرت طور پر بیان کرتے ہیں تو وہ بیان ان کے عینی اور یقینی نظارے پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ نام نہاد شاعر ہیں جو محض الفاظ کے پس و پیش سے تمثیلات تیار کرتے ہیں اور نابینا ہونے کے باعث خود ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ نمبر 1، موجے سراب دشت وفا کا نہ پوچھ حال، موجے سراب دشت وفا کا نہ پوچھ حال، ہر ذرہ مثل جوہر تیغ آبدار تھا۔ وفا جو ایک صفت قلبی ہے، شاعر کو خارجاً دشت کی صورت میں نظر آتی ہے، اور دشت بھی بے آب، ہر جانب جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے ریگ رواں ہے، اور سراب کے ذرات جوہر تیغ آبدار کی طرح تمازت آفتاب میں لرزاں ہیں۔ اس مقام لقدق کی صحرا نوردی کا نام عشق ہے۔ نمبر 2، گرنہ اندوہ شب فرقت بیاں ہو جائے گا، گرنہ اندوہ شب فرقت بیاں ہو جائے گا، بے تکلف داغ ماہ مہر دہاں ہو جائے گا، بے تکلف داغ ماہ مہر دہاں ہو جائے گا۔ عاشق چاند کو دیکھتا ہے، چاند کے مشاہدے سے معاً یہ خیال اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں نے راز الفت اور درد فرقت کو چھپایا تو میں دیوانہ ہو جاؤں گا، اور کوئی اتنا بھی نہ جانے گا کہ میرے جنون کا باعث کیا ہے۔ میرے غمخواروں اور میرے محبوب تک کوئی خبر نہ ہوگی، گویا ماہتاب جس کی روشنی میرے قلب میں مانیہ کا تراتم پیدا کر رہی ہے میرے لیے مہر دہاں ہو جائے گا۔ ورڈسورتھ غروب ماہتاب کی کیفیت کے مشاہدے سے متاثر ہو کر بے اختیار کہتا ہے، Oh mercy, to myself I cried, if Lucy should be dead. رحم، میں نے اپنے آپ سے فریاد کی، کہیں لوسی موت کی آغوش میں تو نہیں چلی گئی۔ نمبر 3، سفر عشق میں کی ذوف نے راحت طلبی، سفر عشق میں کی ذوف نے راحت طلبی، تی ہر قدم سائے کو میں اپنے شبستاں سمجھا۔ عاشق سفر عشق میں اس درجہ خست جان اور مزمحل ہو گیا ہے کہ قدم قدم پر ذوف سے لغزش ہوتی ہے اور آگے بڑھنے کا یارہ نہیں۔ اس ادنا مضمون کو وسعت تخیل اس طور پر ادا کرتی ہے کہ جس طرح تشنہ لب مسافر کو دشت میں سراب دریائے آب معلوم ہوتا ہے، شکستہ روح اور مجروح بدن عاشق کو اپنے سایہ پر خوابگاہ منزل کا گمان ہوتا ہے۔ ہر لحظہ خیال کرتا ہے کہ مقام مقصود کو پا لیا، اور ہر لحظہ چونکتا ہے کہ نہیں، ہنوز دشت ناپیدا کنار کے عین وسط میں ہے۔ نمبر 4، میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد، میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ کہتے ہیں کہ جب مجنوں کا شباب عشق تھا، میرا وقت طفلی تھا، تمام شہر کے بچے مجنوں کو پتھروں سے مارا کرتے تھے کہ اقتضائے بچپن ہے۔ میں نے بھی ایک بار دیگر ہمعمروں کی طرح اس ستم زدہ کو نشانہ سنگ بنانے کی غرض سے پتھر اٹھایا۔ دم زدن میں اپنی تمام آئندہ زندگی کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھر گیا۔
کیا دیکھتا ہوں کہ میں آگے آگے ہوں اور اطفال شہر پیچھے پیچھے سنگ و خشت کی بارش کر رہے ہیں. یعنی سرشت عشق طفلی کی نافہمی سے آزاد ہے. گل لڑکپن کا زمانہ تھا، لیکن پہلی ہی کجروی پر ضمیر عاشقی نے متنبع کر دیا. جس طرح نبوت بطن مادر سے شروع ہوتی ہے، عشق بھی عہد طفلی سے آغاز ہوتا ہے. چنانچہ خود مجنوں کا قول اس کا مصداق ہے: الا ایھا القلب الثری الذی لجھا ایما ولیدا بلیلا لم تقطع تمائما. میں لیلا کے عشق کے بھنور میں اسی وقت پھنس گیا تھا جبکہ بچہ تھا اور میرے گلے کے تعویذ بھی نہ کٹے تھے. ایک روایت ہے کہ منصور کا انا الحق کہنے کے باعث لوگ خشت و سنگ سے سرزنش کیا کرتے تھے. ایک دن شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اس راہ سے گزر ہوا. شبلی نے شاید از راہ مزاح ایک پھول منصور کی جانب پھینک دیا. منصور کو نہایت درجہ ملال ہوا، کیونکہ شبلی جو خود عاشقان خدا میں سے تھے منصور کے معاملے سے واقف تھے. ضرور ہے کہ مرزا نے مجنوں پر پتھر اٹھایا ہوگا تو مجنوں نے شکایتاً مڑ کر ان کی طرف دیکھا ہوگا. نمبر 5، مقتل کو کس نشاط سے جاتا ہوں میں کہ ہے پرگل خیال زخم سے دامن نگاہ کا. عاشق کے مقتل کو جانے کی مسرت کا اندازہ ممکن نہیں. یہ دامن نگاہ یعنی ہر کجا کے می نگرم، تمام افق زخموں کے خیال کی بہار سے پرگل ہے. یہ گلزار عاشق گلزار خلیل اللہ سے کم نہیں. نمبر 6، مت پوچھ وجہ سیاہ مستی ارباب چمن. مت پوچھ وجہ سیاہ مستی ارباب چمن، سایہ طاق میں ہوتی ہے ہوا موج شراب. موسم بارہ میں ابر و ہوا کا زور ہے، باغ سے تا باغباں سب شور بور ہیں. درخت جو جوشش شباب سے سبز اور تیرہ گوں سبز ہو گئے ہیں، سب سے تیرہ گوں سبز ہو گئے ہیں، گویا سیاہ مست رندان چمن وجد میں ہیں. تمام باغ پر سرور کا اثر معلوم ہوتا ہے. گلوں کا لبے نہر پر جھومنا، اسی اپنے عالم میں منہ چومنا. وہ جھک جھک کے گرنا خیابان پر، نشے کا سا عالم گلستان پر. میر حسن. مرزا کہتے ہیں کہ یہ کیفیت ہے کہ نم بارش آلودہ ہوا خوشے انگور کے مس سے لطیف شراب ہو جاتی ہے. نمبر 7، نہ چھوڑی حضرت یوسف نے وہاں بھی خانہ آرائی. نہ چھوڑی حضرت یوسف نے وہاں بھی خانہ آرائی، سفیدی دیدہ یعقوب کی پھرتی ہے زندہ پر. جب زلیخا نے یوسف سے اپنا مقصود دل نہ پایا تو عزیز سے کہہ کر زندہ میں بھیج دیا. یہ زلیخا کی آخری کوشش تھی کہ شاید وہ دلربا تکلیف قید سے مان جائے. لیکن ادھر یوسف روانہ ہوا، ادھر داروغہ کو فرمان ہوا کہ محبس کی آرائش میں مشغول ہو تاکہ وہ نازنین قید سے زیادہ ملول نہ ہو. معطر دار دیوارو درش را، منور ساز طاقو منظرش را. اس کے در و دیوار کو معطر رکھو، اس کے طاقچوں اور طاقوں کھڑکیوں یعنی دریچوں کو منور رکھو. چنانچہ معمار حجرہ یوسف میں سفیدی میں مشغول ہیں. مرزا کا خیال کہاں سے کہاں منتقل ہوتا ہے. ان کو یہ سفیدی دیدہ یعقوب کی نابینا آنکھوں کی سفیدی معلوم ہوتی ہے. پدرش نگران است کہ یوسف بزندان است. اس کا باپ دیکھ رہا ہے کہ یوسف قید خانے میں ہے. نمبر 8، غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو بیش از یک نفس، برق سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ ہم. دنیا کی تکالیف علائق سے ہیں جو اضافت و نسبت سے بری ہیں، وہ علم سے بھی سبک دوش ہیں. آزاد ظاہر میں سب سے زیادہ آزار پاتے اور رنج اٹھاتے ہیں اور شب و روز تاریک ماتم خانے میں رہتے ہیں، لیکن واقعتاً غم کا اثر ان پر عارضی اور فوری ہوتا ہے. مرزا اپنی اس
سکون طبیعت کی کیا فوق الخیال مثال دیتے ہیں کہ جب برق بلا گرتی ہے تو ہم بجائے خوفزدہ اور پریشان ہونے کے کمال اطمینان سے اٹھ کر جوالۂ برق سے اپنے علم کدے کی خاموش کشتہ شمع کو روشن کر لیتے ہیں۔ نمبر 9، شوق اس دشت میں دوڑائے ہے مجھ کو کہ جہاں، شوق اس دشت میں دوڑائے ہے مجھ کو کہ جہاں جادہ غیرز نگہے دیدہ تصویر نہیں۔ دشت وفا میں عشق کی تگ و دو کا انجام موت ہے۔ اس بحر سراب کا کوئی ساحل نہیں، کوئی جادہ نہیں جس سے مسافر صحرا سے جان سلامت لے جا سکے۔ راہ عدم کو مرزا کمال شاعری سے یوں بیان کرتے ہیں کہ صرف ایک راستہ ہے اور وہ نگہ دیدہ تصویر ہے، یعنی کوئی راستہ نہیں۔ کیا خوب عدم کو وجود کے لباس میں جلوہ گر کیا ہے۔ نمبر 10، قید میں یعقوب نے لی گو نہ یوسف کی خبر، قید میں یعقوب نے لی گو نہ یوسف کی خبر، لیکن آنکھیں روزن دیوار زندہ ہو گئیں۔ حضرت یعقوب کی آنکھیں فرزند کی فراق میں روتے روتے سفید ہو گئی تھیں۔ مرزا کی فکر رسا نے اس سے تاثیر عشق کا کیا طرفہ مضمون پیدا کیا ہے کہ وہ روزن جو دیوار زندان یوسف میں ہیں، حضرت یعقوب کی نابینا آنکھیں ہیں جو اپنے فرزند کو دیکھتی رہتی ہیں۔ سفید نابینا آنکھوں کو جو روزن سے مشابہت ہے ظاہر ہے۔ قطرہ قطرہ پانی اگر کہیں گرتا رہتا ہے تو مرمر اور فولاد تک میں سوراخ کر دیتا ہے۔ حضرت یعقوب کی مدام اشک باری سے زندہ میں سوراخ ہو گئے ہیں۔ جس طرح روزن دیوار کبھی بند نہیں ہوتے، حضرت یعقوب کی نابینا آنکھیں بھی بند نہیں ہوتی۔ رات دن بے خواب جانب یوسف نگراں رہتی ہیں۔ حضرت یعقوب کی آنکھیں روزن دیوار زندہ ہو گئیں تاکہ تاریکی اور حبس سے یوسف کا دم خفا نہ ہو۔ آنکھیں روزن دیوار زندہ ہو گئی تاکہ یوسف زندہ سے دنیا کا تماشا دیکھ سکیں اور تنہائی سے پریشان نہ ہوں۔ نمبر 11، بیضا آسا ننگے بالوں پر ہے یہ کنجے قفس، از سر نو زندگی ہو گر رہا ہو جائیے۔ حیات بعد الممات اور بقائے روح کی کیا عجیب مثال دی ہے۔